سلمان غنی صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گی۔ آج جیسا کہ کال دی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے کارکنان کو باہر نکلنے کی، تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ بزرگ سیاستدانوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور گھروں کے محاصرے بھی ہوئے۔ کیا ضرورت پیش آئی پولیس کو اس کی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بزرگ سیاستدان کی بات کی ہے، وہ تو لاہور سے میاں اظہر صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا گلشن راوی سے، لیکن میری اطلاع کے مطابق نگران چیف منسٹر محسن نقوی صاحب نے انٹرسٹ لیا اور انہوں نے ان کی رہائی یقینی بنائی۔ پکڑا نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ اس وقت انتخابی امیدوار ہیں، اور یہ حلقے سے اس سے پہلے ان کے بیٹے حماد اظہر جو تھے وہ MN منتخب ہوئے تھے۔ اب وہ اپنے بیٹے کی جگہ پہ 84 سال ان کی عمر ہے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نگران چیف منسٹر نے اچھا کیا۔ دیکھیں ثانیہ، یہ جو سیاست ہے یہ چلتے پانیوں کا نام ہے۔ آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے، یہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بدل کر چل نکلتا ہے، اور طاقت جو ہے وہ سیاست نہیں ہوتی، یہ سیاست طاقت ہوتی ہے، اور اگر آپ سیاست کا راستہ روکیں گے تو طاقت کمزور ہوگی، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر جو ریاست کی طاقت ہے وہ کمزور ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر 9 مئی کے واقعات میں کچھ لوگ ملوث تھے تو ضرور ان کے خلاف قانون کا شکنجہ کسا جانا چاہیے، اور پاکستان کے اندر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی طبقہ بھی ریاست سے بالاتر نہیں ہے۔ ریاستی اداروں کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ضرور ہے، لیکن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آپ راستہ نہ روکیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ نواز شریف کو آپ نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، ان کو نااہل کیا گیا تھا، تو اسی پروگرام میں اس وقت کہتا تھا کہ آپ سیاستدانوں کا راستہ نہیں روک سکتے، آپ اسے عدالتی طور پہ نااہل کر سکتے ہیں۔ آج کی وہ بڑی ضرورت بن گئی۔ اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، تو سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں کا راستہ روکنا ممکن نہیں، اور یہ جو پکڑ دکڑ کا عمل ہے نا، یہ عوامی سطح پر کبھی پسندیدہ نہیں رہا، اور اس سے آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ پکڑ دکڑ کے عمل سے جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کو نہیں ملتے، لیکن جیسے آج کراچی کے اندر ہوا ہے، کتنا بڑا، میں لاہور کی بات کرتا ہوں، لاہور کے اندر کوئی بڑا مظاہرہ نہیں ہوا، لیکن بات یہ کہ آپ ان کو مظاہرہ کرنے دیں، آنے دیں۔ جب بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے تو ان کو بھی مظاہرہ کرنے دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے وہ انہیں آپ ضرور پکڑیں۔ بات یہ کہ اگر پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے تو پھر اس کے کچھ لوازمات ہیں، اس کی کچھ اقدار اور روایات ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری حکومتیں مضبوط اس لیے نہیں بن سکی کہ ہمیشہ ایک دوسرے کو گرانے، ہٹانے، دیوار سے لگانے کے لیے سہولت کار کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نکلنا چاہیے۔ کیا آج قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھ کے یہ نہیں سوچتا ہوگا کہ وہ کس لیے اس انجام پہ پہنچا اور وہ کن کن کے سہولت کار تھے؟ دیکھیں، آج کی پولیٹیکل پارٹی جب مسلم لیگ نون ان کے خلاف مدعی نہیں ہے، لیکن ان کی لاہلی میں ان کے خلاف وہ مدعی تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور پکڑ دکڑ سے پاکستان کا جمہوری چہرہ کوئی دنیا کے سامنے اچھا نہیں جا رہا، اور انتخابی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ انتخابات جب پاکستان کی نگران حکومت اور پاکستان کا الیکشن کمیشن یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کروائیں گے، تو اس کی کچھ لوازمات ہیں، وہ ذمہ داری لیں، اور بات یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے کا موقع دیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 دن موجود ہیں، اور اس میں آزادانہ فضا ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا بھر کے مبصرین آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ مبصرین جا کے پابند نہیں ہوں گے کسی کے، وہ جو چیز دیکھیں گے وہ لکھیں گے۔ تو بات یہ کہ یہ صورتحال 2018 میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھی، آج اس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ دائروں کے سفر سے نکلنا چاہیے، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ریاست سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔ سلمان صاحب، وہ منفرد پوائنٹس کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اسمبلی کی مدت کم کرنے کے بارے میں انہوں نے بات کی گئی ہے کہ سینٹ 6 سے 5 سال کر دیں گے، اور جو اسمبلی کی ہے وہ 4 سال اس کی مدت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم ڈائریکٹ عوام کی مرضی سے منتخب ہوگا، اور MNAs نہیں کریں گے انہیں منتخب، اور اس کے لیے وہ ترامیم کا بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کیسے لگے یہ پوائنٹ؟ اس میں ایک بات تو انہوں نے معیشت کے حوالے سے کی جو سب نے کی ہے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کتنی سنجیدہ ہیں وہ بھی ظاہر ہے۔
جہاں تک انہوں نے اسمبلی کی مدت 5 سے 4 سال کرنے کی بات کی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ تجویز بھی تھی اور اس میں کرنا چاہیے. اگر وہ 6 سال سے 5 سال سینٹ کو کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ براہ راست وہ پرائم منسٹر کہ جی وہ ان کے گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ چند ایم این ایز کے ووٹوں سے نہیں بننا چاہیے. یہ اصل میں ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی اب ہم پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. اور یہ تو براہ راست پریزیڈنشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آئین کے اندر ترمیم ضروری ہے, وہ 2 تہائی اکثریت سے ہونی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کی صورتحال میں تو ہمیں سادہ اکثریت کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, تو رادھا کو کیسے یہ بنائیں گے. بات یہ کہ منشور جو ہونے چاہیے تھے وہ بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں ماضی کے اندر خان صاحب کا منشور بڑا زبردست تھا, انہوں نے سیاست میں تبدیلی کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, تبدیلی کی بات سیاست میں کتنی تبدیلی آئی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ منشور وہ لے کے آنے چاہیے جو لوگوں کو اپیل کرے. آپ کو لگتا ہے سب کے منشور ایسے ہی ہیں. اور میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس دے رہے ہیں گوہر خان صاحب کہ جی چند اراکین کی مرضی سے پاکستان کے اندر کنسنسس تھا پارلیمانی سسٹم کے حوالے سے, پریزیڈنشل سسٹم میں ملک ٹوٹ گیا تھا ہمارا.